السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جسے ہر انسان سے نفرت تھی اور وہ ہر انسان کی برائیاں تلاش کرتا رہتا تھا۔ تو کیسے اس شخص کو ایک چور کو اس کی زندگی میں لا کر اس کا کامل مرشد بنا دیا۔ یہ معجزہ حضرت سید غوث اعظم پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی کا ہے۔ تو آئیں اور دیکھیں کہ کیسے یہ معجزہ ہوا اور کیسے ان دونوں لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوا اور وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب آئے اور چور نے کیسے چوری چھوڑی اور سید صاحب نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ سید عبد القادر شاہ جیلانی علیہ السلام کے دور کا ایک ایسے شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی مرشد کامل نہیں ملا تھا۔ اب اس شخص کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی مرشد کامل بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی اور اس کی اولاد بھی کسی نہ کسی پیر کی مرید ہو چکی تھی، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی بھی مرشد کامل نہیں مل سکا تھا، اس آدمی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب بھی کوئی بزرگ دیکھتا، کسی علاقے میں دیکھتا تو اسے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک بڑی غور سے دیکھتا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی مکمل ہوتے، ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اگر ان کی کوئی بھی 1% بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی یا اس کو گوارا لگتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں بزرگ، یہ بزرگ صحیح نہیں ہے، یہ میرے پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بایاں پیر جوتے میں ڈال دیتا تو یہ پھر بھی اس شخص کو قصوروار سمجھتا اور یہ کہتا کہ یہ پیرنی کی کرنے قابل نہیں ہے۔ یہ شخص فطرت میں شامل تھا کہ وہ انسان کی خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، اب کوئی نہ کوئی پیر بنا لے، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ مرشد کامل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک مجھے صحیح مرشد کامل نہیں ملے گا میں اس وقت تک کسی کا مرید نہیں بنوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بیوی کی یہ بات سن کر اس شخص کا دماغ کھل گیا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا میں صبح کا سورج دیکھ نہیں پاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا۔ بستر پر لیٹے ہوئے وہ اس خیال میں گم تھا اور اس نیند میں بھی اسے وہ خیال ہی یاد آ رہا تھا۔ وہ سوچ آ رہی تھی کہ میرا کیا ہوگا اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ وہ آخر کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی لوگوں پر، میں بہت دیکھا اور لوگوں کو عیب تراشنے میں میری زندگی گزر گئی۔ میں نہیں دیکھا بلکہ میں خامیاں ڈھونڈتا رہا، میں نے ان کی خوبیوں کو ایک پل بھی نہیں دیکھا۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اور چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا۔
جس میں تمام چور موجود تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ چور سامنے آیا تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا، کیونکہ وہ چور تھا، اس لیے چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے اور اسے پہچان نہ لے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ آؤں دیکھا نہ پاؤں دیکھا، چور کے پاؤں پکڑ گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ چور اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا، یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی، کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں ہوں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے بن گیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کو مرید بنا لوں گا۔ اب تم مجھے مل گئے ہو تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ چور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے بھائی، او پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ یہ شخص بڑا ضدی تھا، کہنے لگا کہ آپ جو بھی ہو جائے، چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مجھے اپنا مرید کرو پھر چلے جانا۔ چور کہنے لگا تو پاگل آدمی ہے، میں تجھے کیا مرید کروں؟ میں تو خود خطرے کی نشانی ہوں اور خود خطرے میں ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھ سے کیسے مرید کر لوں؟ میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس شخص سے دور ہو جائے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ضدی تھا۔ اس شخص نے چور کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اب تو میں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ کیوں؟ پوچھا کہ کیوں آپ مجھے نہیں جانا چاہتے؟ آج تک میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو صرف اپنی تعریفیں کرتا ہو، صرف اپنی برائیاں نہ بتاتا ہو، لیکن آپ واحد وہ شخص ہیں جو صرف اور صرف اپنی برائیاں بتا رہے ہیں، تو آپ میرے پیر بننے کے قابل ہیں۔ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ساری برائیاں بتاؤں گا، یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا۔ اب چور کے دماغ میں ایک ہی خیال آیا، تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں تیرا پیر ہوں تو میرا مرید ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ حضور، آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہ شخص اب ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور، میں جانتا ہوں اگر آپ میری جان مانگو گے تو میں اپنا زر بھی آپ پر قربان کر دوں گا۔ چور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے اپنی ضد میں آ کر کہہ دیا کہ اے میرے پیر و مرشد، میں تمہیں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کریں۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر چور سوچنے لگا کہ یہ شخص تو بہت ہی بڑا ضدی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ ترکیب اب سوچنی پڑے گی۔ پھر وہ چور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو، سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا۔ میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں کس گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ چلو، اور تمہاری نظروں کے سامنے چوری میں کروں گا، اس کے بعد تم یقین کر لو گے کہ میں چور ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا جو بھی یقین ہو، پہلے مجھے مرید کریں۔ یہ سن کر چور نے بھی حامی بھر لی۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا اور وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے۔ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اب بھی تیرے سامنے چوری کرنے والا ہوں۔ دیکھو، گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ دیکھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تم میرے ساتھ وہاں مت جاؤ اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تمہیں پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں،
تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ چور نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد چور اندر چلا گیا اور یہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ اندر روشنی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، پھر اسے نماز کی جگہ بھی مل گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتا ہے، حقیقتاً یہ بالکل کنگال ہے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھا۔ چور کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں موجود ہی تھا تو دوسرے کونے میں پیراں پیر حضرت غوث حضرت اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، کرک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی سب سے پہلے کسی کو کتب نامہ کر دیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ مار رہا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کے طعنے نہ دے۔ اس لیے خضر علیہ السلام میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بندے کو قطبیت دے دی جائے اور خواجہ خضر علیہ السلام اسے ہی قطب بنا دیا جائے اور اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا تیر چل چکا تھا اور اب اس چور کو بھی پیر کامل مل چکا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے وہ چور نہیں رہا بلکہ وہ تو ولیوں کی جماعت میں کتب بن گیا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی اور اسے خطیب بنا دیا۔ باہر گلی کے موڑ پر اور اسے کہا کہ باہر ایک گلی کے موڑ پر تمہارا ایک مرید بیٹھا ہے، وہ بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے بھی ساتھ لینے جانا۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کیا، آپ نے ایک چور کو قطبیت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اسے اپنے احبابوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت اور ہم آپ کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا رکھیے خیال، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔